زیارات کے لیے جو میڈیم والی بار نکلے گا بڑا بڑا چلے ہم چلے زیارتوں کے لیے ہم چلے کے لیے ہم چلے. مکہ تو مکرمہ کی تاریخی حیثیت اور مذہبی عظمت کا نعرہ کسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک ذات نے اپنے پیارے گھر بیت اللہ کے لیے خانہ کعبہ کے لیے اسی شہر مکہ کو چن لیا ہے اور بی بی حاجرہ علیہ السلام گھر کو بھی اسی شہر مکہ کو قرار دیا. دنیا کا سب سے افضل تین پانی مقدس تین پانی آب زمزم بھی اسی شہر مکہ سے ہے اور سب سے خوبصورت بات کہ ہم سب کے پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت بھی اسی شہر مکہ کے اندر ہوئی ہے. اس شہر میں کچھ اور بھی تاریخی مقامات ہیں جو اس شہر کی روشنیوں چاچا لگاتے ہیں. آپ ان کے بارے بات ہوگی انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دیں گے. حدیث سے بڑے پاس پہنچے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے کتنے قریب پہنچ گئے ہیں اگر پاؤں کو دیکھیں تو ہمیں پہچان لیں گے. تو اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی لا تحزن ان اللہ معنا گھبراؤ مت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور فرمایا کہ بکر ہم اس غار میں دو نہیں ہیں ہم اس غار میں تین موجود ہیں ایک آپ ہو ایک میں ہوں ہمارے ساتھ اللہ بھی اس غار میں موجود ہے. جب آپ نے سنا تو دل کو چین ہوا قرار ہوا. جو بڑا مشرکین مکہ تھا اس نے بار بار یہ کہا کہ اللہ کے نبی اس غار میں موجود ہے. جو چھوٹے مشرکین مکہ یہ سارا ایک ہی پہاڑ ہے. جبل کہتے ہیں اردو زبان میں پہاڑ کو اور سور کہتے ہیں بیل کے پہاڑ کو. جیسے ہمارے شہروں میں ہمارے دیہاتوں میں آپ سب لوگوں نے بیل کو پہاڑ دیکھی ہوگی ویسے ہی اس پورے پہاڑ کی شکل ہے. اس لیے اس عربی میں کہتے ہیں جبل سور. کیا کہتے ہیں جی؟ یہ وہ خاص مقام خاص پہاڑ ہے. اس پہاڑ پر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جبل سور پہاڑ پر تین راتیں قیام فرمایا تھا. جیسے میں آپ کو گاڑی میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے مکہ سے مدینہ پاک کا سفر کیا. یہ غار سور چاروں طرف پہاڑ ہے. یہ سامنے غار سور ہے قام جبل کہتے ہیں اس کو. بہت قریب ترین انسان تھا. اللہ سے وعدہ کیا اللہ سے دوستی لگائی اللہ سے دعا مانگی اے اللہ تو مجھے عطا کر. تمام بستیوں کی ماں جامعہ ام القرا یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا نام ہے. جامعہ ام القرا یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا دینی مدرسہ ہے. ہمارے پاکستان سے بھارت سے بنگلہ دیش سے یہاں پر آتے ہیں. بڑی شان دی ہے بڑی عزت والے ہیں آپ بڑے امام کعبہ ہے. جب وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ بازار نے مجھے اس لیے عزت دی ہے شان دیا ہے قبول کے اور ملاقات کروانی. اس لیے عربی میں کہیں گے عرفات اردو میں کہیں گے ملنا ملانا اور پہچاننا. حدیث زبان میدان عرفہ یہ وہ میدان ہے جس سے بروز محشر اور بروز قیامت دن کہتے ہیں. بروز محشر والے دن آپ سب نے میدان عرفہ میں آنا ہے اور اللہ بازار کو اپنے امانوں کا حساب بتا دینا ہے. یہ ہے میدان عرفہ. یہ وہ میدان ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے 9 ذی الحج والے دن اسی میدان عرفات میں قیام کیا تھا 1447 سال پہلے. 1447 سال پہلے. اب توجہ کریں اپنے بائیں ہاتھ پہ دیکھیے یہ لائن میں آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں تقریباً نیم نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں بائیں ہاتھ پہ اور سیدھے آپ پہ لائن میں لگے ہوئے ہیں. سن 1982 میں جنرل ضیاء الحق شہید مرحوم جب حج کے دورے پر یہاں پر آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں بالکل اس کے 6 مینار ہیں اس مسجد کے 3 گنبد ہیں اور اس مسجد کے 64 دروازے ہیں. 1.5 لاکھ بندہ آسانی سے اس مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے ایک وقت کے اندر. اور یہی پر اللہ کے رسول نے خطبہ دیا. اب ہر سال خطبہ ادھر ہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول لوگ حدیث میں سوال کرتے ہیں کہ یہ مسجد اللہ گھر ہے یہ بند کیوں ہے یہاں پر نماز پورا سال بند رہے گی یہاں پر کوئی نماز نہیں ہوتی. یہ بند اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر 10 کلومیٹر کے ایریا میں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے. یہاں پہ اس سے نماز نہیں ہوتی. یہ سب خطبہ حج میں کھلے گی یہاں پر
Haşu gel. Sola. जबले रहमत पहुंच चुका हूँ मैं. अब ऊपर जाएंगे जहाँ पे अल्लाह ताला की कुर्सी लगेगी क़यामत वाले दिन. मकाम जबल के पास आ चुका हूँ, जबल रहमत, जहाँ पे अल्लाह ताला की कुर्सी लगेगी इंसाफ के लिए क़यामत वाले दिन. और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आखिरी खुतबा दिया था. चल समीना या अल्लाह. चलो अजय ताला सबकी हाजिरी को कबूल करे. जबले रहमत पे हूँ. जबले रहमत जहाँ पे अल्लाह ताला की कुर्सी लगी. सबके गुनाह माफ फरमा. जो परेशान है सबकी परेशानियाँ दूर करते हैं. ये थी हमारी आज की ज़ियारत जबल. ऊपर गए ताला की जब खुशी लगती है ज़रा सबके हल करें.